میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائی، بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کی ہے، اس کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر عمومی ہے اور 2 تفسیریں خصوصی ہیں۔ جو عمومی تفسیر ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، دوسرا صحابہ کے مقام کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب اگر تو کبھی دیکھ لے ان کو، یا وہ تجھے رکوع کی حالت میں ملیں گے یا سجدے کی حالت میں ملیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے ہی سجدوں کے اثرات آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے یہ صحابہ کی مثال تورات میں دی ہے۔ کفار کے مقابلے میں سخت ہونا، آپس میں نرم دل ہونا، صبح شام اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اور سجدے اور رکوع کرنا یعنی عبادات، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تورات میں بیان کیا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی ایک ان کی مثال دی ہے، وہ کیا ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جب کاشتکار فصل بوتا ہے تو ابتدا میں جو پودا اگتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، کاشتکار اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو پالتا ہے یہاں تک کہ اعلیٰ سوقہ، جب وہ اپنے تنے پر مضبوط ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے تو یعجب الزراع، پھر اس کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یہی مثال نبی کے صحابہ کی ہے کہ نبی نے ان پر کھیتی کی طرح محنت کرنا شروع کی، ابتدا میں کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ جب ان کی فصل پک کر تیار ہو گئی، ایمان میں لاجواب بن گئے، تو یعجب الزراع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آنے لگ گئے، نبی کا دل آ گیا ان پر۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ صحابہ کی عظمت اس لیے بیان کی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر جل اٹھیں۔ صحابہ کی عظمت کافروں سے برداشت نہیں ہوتی، تاکہ کافر بھڑک اٹھیں، جل اٹھیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب ایمان والوں سے جو نبی کے ساتھی تھے، اعمال اچھے کرتے رہے، وعدہ کر لیا کس چیز کا؟ مغفرت کا۔ مغفرت کب ہوتی ہے؟ جب کسی سے گناہ بھی سرزد ہوں، اس کے بدلے میں مغفرت آتی ہے۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا، اللہ کی رحمت کا نام ہے مغفرت، لیکن وہ رحمت جو خاص طور پر گناہوں کو مٹا ڈالے اس کا نام مغفرت ہے۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ صحابہ سے وہ بھی انسان ہیں، اگرچہ ان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا ان سے مغفرت کا، ان کے گناہوں پر ان سے پکڑ نہیں ہونی۔
وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے بہت بڑا اجر عظیم ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے جو عمومی ہے۔ ایک اور تفسیر ہے وہ خصوصی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسالت اور خلافت راشدہ کو بیان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اس میں رسالت آ گئی۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ بھی بڑے برگزیدہ ہیں جن کو محمد کا ساتھ نصیب ہوا، معیت نصیب ہوئی۔ والذین معہ سے مراد خالصتاً حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی۔ کیسی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا۔ جب ہجرت کر کے نکلے ہیں، غار ثور میں تھے، تو دشمنوں کے قدم نظر آ رہے تھے، وہ غار تک پہنچ چکے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غم لگا، وہ غم یہ تھا کہ میری خیر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے دل کو تسلی دینے کے لیے آیت نازل کی، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کھا۔ دیکھو اصل لفظ ہونا چاہیے تھا لا تخف، ڈر نہیں۔ کیوں؟ جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے یا دشمن سامنے آ جاتا ہے، پھر ڈر دل میں پیدا کرتا ہے، غم نہیں ہوا کرتا۔ غم اور ڈر میں فرق ہے۔ ڈر اپنی ذات کے لیے ہوا کرتا ہے، غم اپنے لیے نہیں ہوتا، اپنے سے علاوہ باہر کی کسی چیز کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی شخص کے پیسے چوری ہو جائیں تو اس کے صدمے میں جو اس کی کیفیت بنتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے، ڈر نہیں کہا جاتا۔ جب آ کر اس کو تسلی دی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے یار غم نہ کر، یہ نہیں کہا جاتا ڈر نہیں، چور لے گئے خیر ڈر نہیں، ڈر نہیں یہ لفظ نہیں کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غم۔ کیوں؟ یہ باہر کی چیز پر افسوس ہے، باہر کی چیز پر ندامت ہو رہی ہے۔ اگر اپنی ذات پر ہوتا پھر ڈر کہا جاتا، باہر کی چیز پر ہے، دوسری چیز پر ہے تو غم کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اس کی تسلی دینے کے لیے بھی یہی لفظ کہا جاتا ہے یار غم نہ کرو، غم نہ کر، یہ نہیں کہا جاتا ڈر نہیں۔ کوئی بھی کسی کی میت میں جاتا ہے جا کر ڈر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، غم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اظہار ندامت وہ ہے، غم جو کسی اور کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے ہو اس کو ڈر کہا جاتا ہے، یار میں فلاں چیز سے ڈر گیا، فلاں حادثے سے ڈر گیا۔ ڈر اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لا تحزن کا لفظ بتلا کر اس طرف اشارہ کر دیا، ابو بکر کو خوف یہ نہیں تھا کہ دشمن آ گیا مجھے پکڑ کر لے جائے گا۔ اگر ابو بکر کو اپنا ڈر ہوتا تو اللہ کہتا لا تخف ان اللہ معنا، ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر یہ لفظ ہوتا۔ یہاں کہا جا رہا ہے لا تحزن، غم نہ کر۔ غم کس کا تھا؟ ابو بکر کو، اپنا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آگے حضور سے جو لفظ کہلوایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ان اللہ معنا، معنا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یعنی لفظ معیت کو حضور نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔
جب موسیٰ علیہ السلام آگے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، آگے سمندر تھا بحیرہ قلزم، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی امت دو دشمنوں کے بیچ میں پھنس گئی، ادھر جاتی ہے سمندر میں ڈوبتی ہے، پیچھے لوٹتی ہے تو فرعون کا لشکر کھڑا ہے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے ڈر کا اظہار کیا، انا لمدرکون، ہائے موسیٰ تیری وجہ سے مارے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب ہمیں راستہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معیت کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، لیکن یہاں پر معیت کا لفظ حضور اپنے لیے نہیں استعمال کر رہے، دونوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، پہلا خلیفہ اس کا وہ ہے جس کو معیت حاصل ہوئی۔ معیت کس کو حاصل ہوئی؟ ابو بکر صدیق کو۔ ایسا ساتھ نصیب ہوا، زندہ تھا تب بھی ساتھ تھا، حضر میں، سفر میں، خوشی میں، غم میں، جنگ میں، امن میں، ہر جگہ ابو بکر ساتھ تھا، یہاں تک کہ مر گئے تب بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہے۔ یہ ہے معیت۔ والذین معہ ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہے۔ کون ہے؟ عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میری امت کا سب سے بڑا سچا، سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور میری امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس علی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اشداء علی الکفار، کون مراد؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل، کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بتلاتا ہوں، آج 18 ذی الحجہ ہے نا، حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے، بتلاتا ہوں ان کی نرم دلی، آخر وقت تک ان کی نرم دلی تھی امت کے ساتھ، اپنی جان دے گئے لیکن امت پر سختی نہیں آنے دی۔ اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع سجدے کرنے والا، رات دن اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والا، وہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبادت ایسی تھی، ان کے شاگرد ہیں زمرہ کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ان کے شاگرد ہیں حضرت ابو الاسود دولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں فرماتے ہیں ہم امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر سجدے میں ایسے روتے تھے، ایسے تڑپا کرتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپا کرتا ہے۔ عبادت ایسی تھی۔ یہ ہے دوسری تفسیر اس آیت کی خصوصی۔ تیسری تفسیر اس آیت کی خصوصی، اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک حضور کی ختم نبوت کا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے مشن کو چلانے کے لیے ہمارے لیے دو راستے چھوڑ کر گئے، ان کا بیان ہے۔ وہ کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب آگے رسالت نہیں چلنی، رسالت ختم ہے، آگے کیا چلنا ہے؟
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دوسرا راستہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک راستہ صحابہ کا اور دوسرا راستہ اہل بیت کا. وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو صحابہ اور اہل بیت دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ لوگ بدبخت ہیں جنہوں نے صحابہ کو تو ساتھ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، خارجی. وہ لوگ بھی بدبخت ہیں جنہوں نے اہل بیت کو تو ساتھ لیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، رافضی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اصحابی مثل النجوم. ایک حدیث میں آتا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پالو گے. ہدایت کا تعلق دنیا سے. دوسرا میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا فقد نجا. میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا گویا اس نے نجات پالی. معلوم ہوا نجات کس چیز سے پائی؟ جہنم سے. صحابہ کا تعلق دنیا کے ایمان کے ساتھ ہے. ایمان بچانا ہے، صحابہ کا پلہ تھامنا پڑے گا. نجات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ہم نے اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، ہم نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے. ہمیں صحابہ کا بھی پلہ تھامنا ہوگا، ہمیں اہل بیت کا بھی پلہ تھامنا ہوگا، تب جا کے ہمارا ایمان اس نیج کو پہنچے گا کہ ہمیں نجات دلا سکے. بار خیر، جس سورت کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس کی تفسیریں عرض کی ہیں، اس کا نام ہے سورہ فتح. اس سورہ فتح کے نازل ہونے کی جو ہستی سبب بنی ہے اس کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اٹھارہ ذی الحجہ سن 35 ہجری ان کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جو چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان کے بعد جو 5ویں نمبر پر ایمان لائی ہے جو ہستی، اس کی قبر ہمارے سکھر میں ہے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر حضور پر ایمان لانے والی ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عثمان کا نسب ایک ہو جاتا ہے، حضور کے خاندان کے فرد ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اس کی وفات کے بعد دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی. ذوالہجرتین کا لقب پایا. 2 ہجرتیں کی ہیں. جب اللہ نے ہجرت فرض کی ہے، حضرت عثمان اپنی بیوی کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے.
آپ کیا سمجھتے ہیں ہجرت کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل. جتنا مشکل ہے تو اجر بھی تو اتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آخر میں، والذین اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ کچھ قتل ہو گئے، پھر جو بچ گئے انہوں نے جہاد بھی کیا، میں ان کو ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا. انہوں نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائی. گھر کو چھوڑنا انسان کو اپنی جان دینے سے بھی زیادہ بھاری لگتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کچھ سال پہلے دریا میں پانی زیادہ آیا تھا، تو یہاں پر دریا پر جتنی آبادی بیٹھی تھی بند پر، ان سب کو مکان خالی کرنے کے نوٹس آ گئے تھے. کیا ان لوگوں نے آسانی سے مکان خالی کر دیے تھے؟ نہیں، وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے. یہاں تک کہ وہ مرنے کو تیار ہو گئے تھے، خودکشیاں کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اور ایک ہی بیان تھا، ہم گھر نہیں چھوڑیں گے. پھر حکومت نے مجبوراً ان کے آگے گھٹنے ٹیکے، ان کو ایک متبادل چیز دی، معاوضہ دیا. تب جا کر انہوں نے وہ جگہ چھوڑی جو ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، قبضے کی تھی، تب انہوں نے چھوڑی. اگر ذاتی ملکیت ہوتی شاید وہ پھر بھی نہ چھوڑتے. قبضے کی تھی تب بھی آسانی سے نہیں چھوڑی. چھوڑی بھی تو کب چھوڑی؟ جب ان کو متبادل ان کی منزل ملنے کی امید ہوئی، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے چھوڑی. اور ادھر جب صحابہ کو حکم دیا ہے اپنے گھر سے نکلو، لے کر بھی کچھ نہیں جانا ساتھ، جہاں گئے ہو جا رہے ہو وہاں آگے کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آگے کیا حالات پیش آئیں گے کچھ پتہ نہیں ہے، بس نکلو. قربان جائیں صحابہ پہ، انہوں نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کہاں جانا ہے، کتنے عرصے تک جانا ہے، کیا پھر واپس آ سکیں گے اپنے گھروں کو؟ پوچھا بھی نہیں، نکل گئے. ان کا دل دیکھو کتنا بڑا تھا. وہ قبضے کی جگہ میں نہیں رہتے تھے، ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا تھا ان کے گھر چھوڑنے کا. ان کی ذاتی پراپرٹیز تھی، سب کچھ چھوڑ کر نکلے، کوئی معاوضہ بھی نہیں ملا، آگے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، پھر بھی نکل گئے. کتنا مشکل عمل ہے جو وہ سہ گئے، برداشت کر گئے. اللہ کو یہ ادا ان کی پسند آئی. حضرت عثمان غنی ان ہستیوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے. کب؟ جب حضور نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، مدینہ میں اسلام پہنچا بھی نہیں تھا. کہا تھا بس نکلو، کہاں جانا ہے؟ جہاں رخ آتا ہے نکل جاؤ. ان کا رخ حبشہ کی طرف ہو گیا تھا، حبشہ کی طرف نکل گئے. کافی عرصہ وہاں رہے، وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، وہاں کا ماحول عیسائیت موافق نہیں آیا، وہاں دشمنیاں چھڑنے لگی. پھر واپس آئے مکہ. پھر حضور نے کہا عثمان کیسے آئے؟ یا رسول اللہ بہت عرصہ ہو گیا تھا، میں سمجھا شاید حالات سازگار ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، دوبارہ پھر ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. پھر چلے گئے، پھر عرصہ دراز کے بعد واپس لوٹے ہیں. پھر کہا مکہ میں قیام نہیں کرنا، اب چلو مدینہ کی طرف. پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. در در کی ٹھوکریں کھانا کوئی آسان ہے؟ حضرت عثمان نے کھائی. جب دوسری دفعہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، تو میاں بیوی دونوں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت رقیہ. دونوں میاں بیوی جب جا رہے تھے تو حضور حسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے ان کو، اور صحابہ کو کہہ رہے تھے یہ جوڑا کتنا اچھا لگ رہا ہے، جوڑا کتنا اچھا لگ رہا ہے، دونوں خوبصورت. حضور کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بیٹی حضرت رقیہ تھی. حضرت عثمان کا حسن کیسا تھا؟ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حضور نے ایسے اشارہ کر کے کہا اس کو دیکھ لو، عثمان کو دیکھ لو. جیسی شکل و صورت وضع قطع حضرت عثمان کی تھی بیائی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے. کیسے تھے؟ لمبا قد، دبلے پتلے، گورا چٹا رنگ، کندھے تک بال، داڑھی گھنی، مونچھیں داڑھی میں ملی ہوئی. آپ تعجب کریں گے ابراہیم علیہ السلام کیسے ہوں گے. اندازہ کرو جو یوسف علیہ السلام کا پردادا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن اکیلی ہستی کو ملا ہے. دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے اسحاق، اسحاق کا بیٹا ہے یعقوب، یعقوب کا بیٹا ہے یوسف. نسل کا اثر تو آیا کرتا ہے نا. جب یوسف اتنا خوبصورت ہے، دادا کتنا خوبصورت ہوگا. حضرت عثمان بیائی ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھے. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذی-النورین کہا جاتا ہے. دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھی حضور کی. کیسے؟ پہلے حضرت رقیہ جب حبشہ سے ہجرت کر کے آئے، حضور نے کہا مدینہ چلو، مدینہ آ گئے ہجرت کر کے. یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی. حضرت رقیہ بہت شدید بیمار ہو گئی. اتنے میں اوپر جنگ بدر لگی ہے، تو حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شرکت کے لیے حضور کے ساتھ نکلے. حضور نے روکا، عثمان تم واپس لوٹو، گھر جاؤ، میری بیٹی کی تیمارداری کرو. حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنگ کا اجر لینا چاہتا ہوں، پہلی جنگ ہے، میں بھی اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا فَلَكَ أَجْرُهُ وَسَهْمُهُ. عثمان تو چلا جا، تو واپس جا، تجھے گھر بیٹھے بیٹھے جنگ بدر والا اجر بھی ملے گا، اور جنگ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں جو حصہ بٹے گا مجاہدین میں، تیرا حصہ بھی تجھے ملے گا. یہ حضور کی تشکیل تھی. اور اتفاق دیکھو، ادھر جنگ بدر کی فتح ہوئی ہے 17 رمضان المبارک عصر کا وقت. ادھر فتح کی خوشخبری ملی ہے حضور کو، اللہ نے فتح سے نواز دیا. اور ادھر فوراً ایک غم کی خبر ملی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی رقیہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا. حضور جب مدینہ لوٹے اپنی بیٹی کے کفن دفن سے فارغ ہوتے ہی حضرت عثمان کو بلایا، اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی فرمائی، اس سے نکاح کر دیا. پھر جب ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی ہے، اب حضور کے پیچھے کوئی بیٹی نہیں تھی جو حضرت عثمان کے نکاح میں دے سکتے، تو حضور حسرت سے فرمانے لگے ہے کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، سب کی سب عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایسی محبت حضور. حضرت عثمان غنی کو ذی-النورین کہا جاتا ہے نا، انہی دو بیٹیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے ذی-النورین، دو نور والا. حضرت ام کلثوم سے بڑا ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ اکبر. عبداللہ اصغر وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. عبداللہ اصغر باقاعدہ بڑا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائیوں کے خلاف جو جنگ یرموک لگی ہے،
اس جنگ میں یہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. تو بہرحال یہ بہت اونچا مقام ہے حضرت عثمان غنی کا. لازمی بات ہے، دیکھو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں الٹا سیدھا بکواس کیا کرتے ہیں. تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ حضور اپنی بیٹی پر بیٹی اس کے نکاح میں دے رہے ہیں. ہم گھسے پٹے زمانے کے لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹی کا جہاں نکاح کر رہے ہوتے ہیں 100 بار پہلے سوچتے ہیں یہ بندہ میری بیٹی کے لائق بھی ہے یا نہیں، اس میں کوئی خامی تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں. حضور اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے رہے ہیں. کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ عثمان میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے؟ عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ آخر حضور نے کچھ دیکھا ہے تبھی تو اتنا اعتماد کر رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جس سورہ فتح جس ہستی کے بارے میں نازل ہوئی وہ حضرت عثمان غنی ہے. کیسے نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے. مکہ سے باہر ہی حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے. کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان عمرہ کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے لشکر بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کا راستہ روکو، ان کو وہیں روکو، اگر وہ لڑنے کی نیت سے آ رہے وہیں ان کو کاٹ ڈالنا، ختم کر دینا، ورنہ ان کو اندر نہ آنے دو. تو ان کفار کے لشکر نے آ کر حدیبیہ میں مسلمانوں کو روک دیا. پھر جان بوجھ کر پنگے بازی کر رہے تھے تاکہ مسلمان ہم پر لڑنے کے لیے تیار ہوں تو ہم حملہ کر کے ان کو ختم کریں. لیکن حضور نے منع فرما دیا، فرمایا ہم عمرہ کرنے کے لیے نکلے، ہم لڑیں گے نہیں. بالآخر اب یہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر بتلاتا ہوں. بالآخر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا قاصد بھیجو ہمارے پاس تاکہ مذاکرات کریں، معاملے کو حل کریں، معاملہ رفع دفع ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اس لشکر میں ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے. سب کو چھوڑ کر عثمان کا چناؤ کیا گیا، عثمان کو بھیجا مذاکرات کے لیے. حیرت کی بات بتلاتا ہوں، جب حضرت عثمان گئے نا مکہ، پیچھے جو مسلمان حدیبیہ میں رکے ہوئے تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یار عثمان کے مزے ہیں، ہجرت کے بعد سب سے پہلا دیدار جس کو کعبے کا نصیب ہوگا وہ عثمان ہے، وہ وہاں پر طواف کر رہا ہوگا، وہ طواف کیے بغیر نہیں آئے گا. سمجھو ہجرت کے بعد پہلا طواف بھی عثمان کو نصیب ہو رہا ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہے. صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہ بات اڑتی اڑتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور خیمے سے باہر نکل آئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا سنو میں تم سے کیا سن رہا ہوں، عثمان مکہ گیا ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا؟ نہیں، اللہ کی قسم عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. اور ادھر کیا تھا، حضرت عثمان کو جس نے رسیو کیا ہے سعید بن ابان، وہ حضرت عثمان کو لے کر گیا. جرگہ کہاں بیٹھا ہے؟ حرم میں، کعبے کے حرم میں، وہاں پر جرگہ بٹھایا ہے مذاکرات کا. اب وہ جب گھر سے لے کر جانے لگا، عثمان چلو جرگے میں اب شرکت کا وقت آ گیا. حضرت عثمان اٹھ کر جانے لگے تو حضرت عثمان کی تہ بند جو دھوتی باندھی ہوئی تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی. تو سعید بن ابان کہنے لگا عثمان
یہ تیبند چادر نیچے کر، گھٹنے تک کر، یہاں سردار ہونے کی علامت یہی ہے، ورنہ لوگ تجھے غلام سمجھیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں سعید، میں اپنے آقا کو ایسے ہی دیکھ کر آیا ہوں، میں ایسے ہی رہوں گا، میں اس کو نیچے نہیں کروں گا۔ بالآخر ایسے ہی جا کر انہوں نے شرکت کی۔ جب جرگہ بیٹھا ہے، ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی، تو قریش کے سرداروں نے مل کر کہا عثمان تیرا آنا مبارک ہو، بات یہ جب تو یہاں آ ہی گیا ہے تیرے لیے خاص اجازت ہے، ہم جرگہ بعد میں شروع کریں گے، پہلے تجھے وقت دیتے ہیں، اگر تو طواف کرنا چاہتا ہے تو کعبہ سامنے ہے، طواف کر لے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ کے بغیر میں طواف کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں نے طواف نہیں کرنا، جرگہ شروع کرو۔ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو اس پر قریش کے سردار بفر گئے، چڑ گئے کہ جس کو ہم رسول مانتے نہیں ہیں تو اس کی عظمت کے گن ہمارے سامنے گاتا ہے، ابھی بھی تیرے ذہن سے یہ اصلیت نہیں گئی۔ تو وہاں تو تڑاک شروع ہو گئی، جو مذاکرات ہونے تھے وہ تو گئے بھاڑ میں، آپس کی لڑائیاں اتنی بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی ہونے لگی۔ تو سعید بن ابان جس کے ہاں حضرت عثمان غنی گئے تھے، اس نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا، چپکے سے وہاں سے لے کر نکل گیا، اپنے گھر لے گیا۔ اب حضرت عثمان حرم میں نہیں تھے، لوگوں نے دیکھا عثمان غائب ہے، تو وہاں پر افواہ پھیل گئی عثمان قتل ہو گیا، کیونکہ وہ لڑائی میں شور شرابے میں حضرت عثمان کو نکال دیا۔ یعنی حضور کی رسالت بھی مشرکین مکہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ بات اڑتے اڑتے حدیبیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور جیسے غم کا مارا بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے۔ ایک ببول کا درخت تھا، جنگلی کیکر جس کو کہتے ہیں، لمبے کانٹوں والی، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، پھر غم کی وجہ سے ایسے ہی بیٹھ گئے، اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر غم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں میں واپس نہیں جاؤں گا، چاہے میں مر جاؤں۔ تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو بھلے چلا جائے، اگر میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو مرنے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کہ مر جاؤ گے تم پیچھے قدم نہیں اٹھاؤ گے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو۔ اس وعدہ کرنے کو کہا جاتا ہے بیعت کرنا۔ پھر صحابہ ٹولیاں ٹولیاں بنا کر آ رہے تھے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر رہے تھے ہم مر جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ موت پر انہوں نے بیعت کی تھی، موت پر، مر جائیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے کسی حالت میں۔ تو جب آخری ٹولی آئی ہے انہوں نے آ کر ہاتھ میں ہاتھ، ہاتھ میں ہاتھ، ہاتھ میں ہاتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے تھا، صحابہ کے ہاتھ اوپر تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میرا ہاتھ نیچے ہے، تمہارے ہاتھ اوپر ہیں، یہ میرا سیدھا ہاتھ یوں سمجھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بھی میں موت پر بیعت کرتا ہوں۔ اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ ہم مر جائیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنایا کہ اے نبی، جس ہاتھ کو تو عثمان کا ہاتھ کہتا ہے، نہ یہ تیرا ہاتھ ہے نہ عثمان کا ہاتھ ہے، بلکہ کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، اللہ بیعت کر رہا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی، افواہ جھوٹی تھی، عثمان زندہ ہے، مذاکرات شروع ہو گئے۔
اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی صحابہ کی، اللہ نے قرآن بنایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کون؟ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر موت کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کتنا ایمان راسخ ہو چکا تھا اللہ کے علم میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر خصوصی طور پر سکینہ نازل کی تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائیں، وہ موت پر بیعت کر لیں۔ اللہ کو یہ عطا پسند آئی۔ حضرت عثمان غنی کی خاطر یہ پوری سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اب اللہ ان قریب تمہیں فتح دے گا۔ پھر وہ فتح مکہ کی صورت میں حاصل ہوئی۔ یہ سب حضرت عثمان غنی کی وجہ سے ہوا۔ اتنا اونچا مقام۔ اب سوچو کہ جن صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور جنہوں نے جس شخص کی خاطر یہ بیعت لی گئی، کیا اس سے اللہ راضی نہیں ہوا ہوگا؟ عثمان غنی کی وجہ سے بیعت ہوئی نا۔ جنہوں نے بیعت کی ہے ان سے اللہ راضی، جس کے لیے بیعت لی گئی ہے کیا اس سے اللہ راضی نہیں ہے؟ ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا جو حضرت عثمان کے خلاف بولتے رہتے؟ یہ فطرتی لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ ابھی کی پیداوار نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی شہادت کی پیشن گوئی کر دی تھی نا۔ حضور کے علم میں تھا اس کے مخالفین بہت ہوں گے، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے حضور کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا، حضور نے پڑھایا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس کا جنازہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، پڑھا کیوں نہیں رہے؟ حضور نے فرمایا کان یبغض عثمان، یہ عثمان کا بغض رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھے میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ عثمان سے بغض رکھنے والے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حتیم کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو وہاں لوگوں کا مجمع بہت کٹھا ہو گیا، صحابی رسول ہے۔ اس وقت گنے چنے چند ایک صحابہ زندہ باقی بچے تھے، اکثریت تو فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ تو ایک شخص آیا عراق کا، اس نے لوگوں سے پوچھا یہ مجمع کائے کا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا یہاں صحابی رسول ہے۔ کون سا صحابی رسول؟ کہا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا ہے عبداللہ۔ کہا اچھا اچھا اچھا، وہ بھی چلا گیا وہاں۔ جا کر کہنے لگا، سلام دعا کی، سلام دعا کرنے کے بعد کہنے لگا میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں لوگوں کے سامنے، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ جن کی فطرت کے اندر بدماشی اور شرارت ہو نا ان کو حیا نہیں ہوتا۔ دیکھو اب وہ شخص عراق کا تھا، عراقی تھا، اس کی فطرت میں شیطانی تھی، نہ اس کو عبداللہ بن عمر کا حیا آیا، نہ سامنے کعبے کا حیا آیا، نہ برابر میں مقام ابراہیم کا حیا آیا، نہ سامنے دروازہ کھلے ہوئے پہ صفا مروہ کا حیا آیا، نہ کعبے کے ساتھ جڑے ہوئے حجر اسود کا حیا آیا۔ جن کی فطرت میں شیطانی ہو نا ان کا حیا مر چکا ہوتا ہے۔ تو وہ بے حیا تھا، حیا نہیں کیا اس نے، اتنا ہی سوچ لیتا صحابی رسول ہے، اس کے سامنے کیسے بولوں؟ کہنا کچھ سوال کروں برا تو نہیں لگے گا؟ ہاں ہاں کرو۔ کل لوگوں کے سامنے پوچھوں گا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں پر دھاگ بیٹھ جائے میں بھی کوئی چیز ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟
کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے، حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے نہیں. صحیح ہو گیا. دوسرا سوال، جنگ احد میں جس ٹیلے پر صحابہ کو کھڑا کیا گیا تھا، وہ صحابہ وہ ٹیلا چھوڑ کر ہٹ گئے تھے. اکثریت شہید ہو گئی تھی، 10 صحابہ بچے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے. ان میں عثمان بھی تھا؟ کہا ہاں ان میں عثمان بھی تھا. جو پیچھے ہٹ گئے تھے صحابہ، جن کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تھی، ان کے ہٹنے کی وجہ سے اس میں عثمان بھی تھا. کہنے لگا بس 2 باتیں ہو گئی. آخری بات، کہا ہاں صلح حدیبیہ میں جب بیعت کی جا رہی تھی عثمان تھا؟ کہا نہیں عثمان نہیں تھا. تو وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دفعہ نعرہ مارا اس نے. نعرہ مارتا ہوا یہ علامت تھی کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا. حضرت عبداللہ بن عمر سمجھ گئے، دیکھتے رہے. جب وہ تھوڑا واپس جانے لگا نا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس کو بلاؤ بدبخت کو. آیا. عبداللہ بن عمر کہنے لگے تو نے پہلا سوال کیا عثمان بدر میں تھا، تو سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے روکا تھا، اور کیا کہا تھا؟ فَلَكَ أَجْرُهُ وَسَهْمُهُ. عثمان تم مدینہ میں رہ، تجھے جنگ بدر کا اجر بھی ملے گا، اگر ہم جیت گئے تو مال غنیمت میں تیرا حصہ بھی لگے گا. جواب مل گیا. چپ. کا دوسری بات، جنگ احد میں سے جو صحابہ بھاگے تھے، ٹھیک ہے اللہ نے ان کو ڈانٹا تھا، لیکن ڈانٹنے کے ساتھ ہی جہاں آیت ختم ہو رہی ہے سورہ آل عمران میں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا پیچھے ہٹنے پر، تو کون ہوتا ہے ان کی گرفت کرنے والا؟ پھر چپ. کا تیسری بات، صلح حدیبیہ میں عثمان پر اعتماد تھا حضور کو، حضور نے اسی وجہ سے تو عشرہ مبشرہ کو بھی پیچھے چھوڑا، بڑے بڑے صحابہ کو پیچھے چھوڑا، عثمان اکیلے کو مکہ مکرمہ بھیجا مذاکرات کے لیے. پھر نہ صرف مذاکرات کے لیے، جب بیعت لی جا رہی تھی حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اس میں تو عثمان بذات خود اکیلا آ کر بھی بیعت کرتا، اس سے زیادہ عظمت تو اس میں ہے کہ حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دے. اب تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ حضور کا ہاتھ افضل ہے یا عثمان خود ہوتا وہ افضل تھا؟ چپ. حضرت عمر نے کہا اٹھ بدبخت، اب لگا لو نعرہ، الان اذهب بنا، اب دفع ہو ہمارے درمیان سے، اب دفع ہو ہمارے درمیان سے، کہہ کر اس کو نکالا. پھر وہ عراقی وہاں سے چادر جھاڑتا ہوا چلا گیا. یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، واقعہ موجود ہے بخاری شریف میں. ایک بات اور عرض کروں، عراق کے لوگ ہیں نا، عراقی، میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر بڑے بڑے اہل علم بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں کے ایسے ہیں جن کی فطرت میں شرارت ہے. آپ تاریخ اسلام کو شروع سے لے کر آج تک مطالعہ کر لو، اسلام کو سب سے زیادہ جن شرارتیوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ عراقی تھے. ان کی فطرت میں فساد ہے، فطرتی طور پر وہ لوگ شیطان ہیں. حضرت عثمان کو شہید کرنے میں عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ تھا، عراقی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی عراقی تھے. حضرت امام حسین کو کربلا میں بلا کر شہید کرنے والے، ساتھ چھوڑنے والے عراقی تھے. یہ فطرتی گندے لوگ ہیں. ان کی موجودہ بات بتاؤں، کچھ دن پہلے عید کے دن ایک کتے بدبخت نے قرآن مجید کی سویڈن میں بے حرمتی کی ہے. دیکھیے آپ نے بھی ویڈیو، وہ قرآن مجید کو فٹ بال کی طرح ٹھوڈے مار مار کے اچھال رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے. کون ہے یہ پتہ ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں انگریز ہے، عیسائی ہے، نہیں نہیں، عراقی ہے.
وہ عیسائی بھی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، ملحد ہے، دہریہ ذہن والا، کمیونسٹ ہے عراق کا. اس نے عراق میں یہ گند نہیں کیا. کیوں؟ اس کو پتا تھا اسلامی کنٹری ہے، یہاں مجھے میری بوٹی بوٹی کر دیں گے لوگ. وہ وہاں پر جا کر اس نے صرف قرآن نہیں جلایا، بلکہ وہاں کی عدالت میں اس نے 1 سال پہلے درخواست دی ہے کہ میں نے قرآن جلانا ہے، میں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے. ہاں، وہاں کی گورنمنٹ اس کے ساتھ ملی ہے، وہاں کی عدالت نے نہ صرف اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس کو اجازت دی، بلکہ جگہ کا بھی انتخاب کیا. سویڈن کی مسجد ہے، مسجد کے گیٹ پر اس کو جگہ دی گئی، پھر اس کو سیکورٹی دی گئی پولیس کی، پھر وہاں پر فیتا لگایا گیا کہ یہ تیری حد ہے، اس کے اندر اندر کرنا ہے. یعنی اس عراقی بدبخت کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نے اور کسی ملک میں کیا کاٹ دیا جاؤں گا. اس نے اس کنٹری کا انتخاب کیا جہاں اس کے ہم خیال لوگ ہیں، وہاں پر اس بدبخت نے یہ شرارت کی. میرا مطلب کہنے کا یہ شرارت کرنے والا کون؟ عراقی. ان کی فطرت میں ہی شیطانی بھری ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ بھی فارسی عراقی تھا، ابو لولو مجوسی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ابن ملجم وہ بھی عراقی کوفہ کا تھا. حضرت امام حسین کی ہسٹری ہمارے سامنے. ان کی فطرت کے اندر بدبختوں میں شرارت ہے، اور وہ ان کی شرارت آج تک نہیں ختم ہو رہی.